عرب تین چیزوں میں جکڑا ہوا تھا کہ جس نے سیدہ کا ساتھ نہ دیا. دیکھیے آج کا تصور اور کل کے تصور میں بڑا فرق ہے. آج کا شیعہ جب مشہد جاتا ہے تو مولا کو سلام کرتا ہے اور پیٹھ نہیں کرتا اپنے مولا رضا کی طرف. آج کا شیعہ جب کربلا جاتا ہے تو سلام کرتا ہے, اس نے دخول پڑھتا ہے, حرم میں داخل ہوتا ہے. آج کے شیعہ کا احترام اہل بیت کے لیے بہت ہے. کل کے شیعہ ایسے نہیں تھے. ایک لفظ آتا ہے نا کوفے کے شیعہ, لوگوں کو یہ نہیں پتا کوفے کے شیعہ تھے کیسے. مدینے والے شیعہ, لوگوں کو نہیں پتا مدینے والے شیعہ کیا تھے. بی بی کچھ ولایت کی چیزیں بیان کرتی ہیں. بی بی پر لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ ہمیں یہ تو منظور ہے, ہم نے جو آپ کے بابا نے کہا ہم نے مانا, دین الہی کو ہم نے مانا. لیکن یہ ہماری سیاست میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا, مائنس کا لفظ. ہمیں سب کچھ منظور ہے لیکن مائنس علی, ہمیں علی کو ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے نبوت بنو ہاشم میں رکھی, یہ ہم نے برداشت کیا, لیکن امامت بنو ہاشم میں ہو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت سیدہ فرماتی امامتنا نظام للملہ, اللہ نے امامت اگر ہم میں رکھی یہ ایک نظام ہے ملت کے لیے. اگر تم امامت کے سائے میں آؤ یہ نظام ایک ایسا ہے جو تمہیں متفرق ہونے نہیں دے گا, جو تمہارے وجود میں تفرقہ پیدا ہونے نہیں دے گا. اور اس وقت یعنی 1400 سال پہلے سیدہ نے کہا کہ امامت ایک ایسا نظام ہے جو تمہیں متفرق ہونے نہیں دے گا. اور آج 1400 سال گزر گئے, پوچھے مسلمان اپنی تاریخ سے کیا تمہارے وجود میں تفرقہ ہے کہ نہیں, تم فرقوں میں بٹے کہ نہیں. جو فیصلہ تم نے 1400 سال پہلے کیا تھا آج بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہے. آج تم تفرقے میں چلے گئے, آج تم قاتل بن گئے, آج تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے. لوگوں کو آج تک یہ نہیں پتا لفظ شیعہ, یہ شیعت جو آپ تک پہنچی ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچی. وہ شیعہ جو زمانے میں رہتے تھے ان شیعوں کا عقیدہ اور تھا. جنگ صفین والے شیعہ 99%, یعنی آپ کہیں کہ کوفے والے شیعہ, لوگ کہتے ہیں کہ 25 سال کے بعد یہ مولا علی کے دروازے پر آئے. اگر خالد ابن ولید زندہ ہوتے یہ پھر بھی مولا علی کی بیعت کرنے نہیں آتے. یہ تو مجبوری تھی کہ خالد زندہ نہیں تھا, یہ مولا کے دروازے پر آتے ہیں, اس لیے نہیں آئے. علی ابن ابی طالب سے عقیدت تھی. اس زمانے کے لوگ نہ علی کو معصوم مانتے تھے نہ نبی کو معصوم مانتے تھے. میری مجالس ہیں کہ یہودیت کا اثر ان لوگوں پر کیا تھا. جس طرح یہودی نبی کو معصوم نہیں مانتے, کہتے ہیں جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں یہ نبی غلطی نہیں کرتا, لیکن اپنے فعل میں غلطی کر سکتا ہے, اپنی باتوں میں غلطی کر سکتا ہے. بار بار آتے تھے نبی سے ایک ہی سوال کرتے تھے, امن کا امن اللہ, اے حبیب یہ جو تو بتا رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے. نبی کو ویریفیکیشنز دینی پڑتی تھی کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ باب مدینہ علی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سد الباب الا باب علی, کہ ہر دروازے کو مسجد میں بند کر دیا گیا, صرف علی ابن ابی طالب کے دروازے کو کھولا گیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جب اتنی فضیلتیں علی کے بارے میں آتی تھی کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, علی کے بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں, اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سیدۃ نساء العالمین ہے. یہ عرب برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ سارے فضائل علی کے لیے, سارے فضائل علی کے بیٹوں کے لیے, تو کہتے تھے نہیں یہ نانا ہے, یہ داماد ہے, یہ بیٹی ہے, اس کی محبت میں کہہ رہے ہیں. تو اللہ کو کہنا پڑا ان هو الا وحی یوحی, میرا حبیب جو بھی کہتا ہے میری مرضی سے کہتا ہے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. نبی کے جانے کے بعد بھی یہ تاثر رہا. آج کا وہابی جا کر پوچھئے وہی عقیدہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء غلطیاں کرتے ہیں, انبیاء گناہ کر سکتے ہیں. یہی بن سلمان اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ جب کوئی اسے یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہاں یہ غلطی کی, کہتا ہے اس میں کون سی بات ہے, غلطیاں تو نبیوں سے بھی ہوئی ہیں. وہی عقیدہ یہود ان کے وجود میں پایا جاتا تھا. تو دین خالص جو ہم تک پہنچا ہے یہ نعمت الہی ہے. یعنی آج اتنے فرقوں میں آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں نبوت کے لیے عصمت کے قائل ہیں, احترام آل رسول کے قائل ہیں. اور یہ احترام کہاں سے ملتا ہے؟ یہ خون حسین کا صدقہ ہے, یا انبیاء کی محنت کا صدقہ ہے, یا اولیاء کی محنت کا صدقہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.